بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں داؤد احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں داؤد احمد ٹاکس۔ اس ماہ کے اندر جو اللہ نے ہمیں رمضان کا مہینہ عطا فرمایا ہے، کوشش کریں کہ قرآن کی تلاوت کریں، جتنا ہو سکے قرآن کی تلاوت کریں۔ قرآن کا اور اس ماہ کا بڑا جوڑ ہے۔ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک کے اندر جبرائیل علیہ السلام سے قرآن کا دور کیا کرتے تھے، انہیں قرآن سناتے تھے، ان سے قرآن سنتے تھے۔ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں یہ تلقین فرماتے ہیں کہ ہم قرآن کی تلاوت کریں، قرآن کو پڑھیں۔ قرآن میں ایک آیت ہے، اللہ نے کہا ہے وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ اس کے اندر اگر آپ یہ آیت پڑھیں نا، یہ آیت ہمیں جھنجھوڑتی ہے کہ اس کے اندر قرآن دعویٰ کر رہا ہے، اللہ کے سامنے دعویٰ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، اور گواہ اللہ ہے، اور دعوے کا جو ہاں میں جواب مل رہا ہے، دعوے کے بارے میں جو دلیل مل رہی ہے وہ محمد رسول اللہ ہیں۔ قرآن کی آیت اس کے اندر کہہ رہی ہے کہ اللہ اکبر، مفہوم بیان کر دیتے ہیں کہ اللہ کہہ رہے ہیں، قرآن ہم کو کہہ رہا ہے کہ ہم کو جب اللہ نے اس قوم کے اندر بھیجا، اس قوم نے قرآن کو پس پشت ڈال دیا، اس قرآن کی عظمت کو نہیں سمجھا۔ قسم اٹھانی ہو قرآن کی اٹھا لیتے ہیں، مان لیتے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ ہو، کوئی گڑبڑ ہو، کوئی پیسوں کا معاملہ ہو، چلا مسجد کے اندر چل قرآن اٹھا، ابھی وہ چلتا ہی ہے، بس ٹھیک ہے بھائی، ہم مان گئے کہ تو سچا ہے، بے شک وہ غلط بھی ہو، ہم مان جاتے ہیں۔ کیوں؟ مسجد کی طرف اس نے قدم اٹھا لیا، قرآن اٹھانے کی اس نے نیت کر لی، یعنی کہ ہم ان باتوں پر قرآن اٹھانا اگر کوئی اٹھانے لگتا ہے، ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے بھائی، جب قرآن کی اتنی عظمت ہمارے دلوں کے اندر ہے تو اس پر ہم یقین بھی تو کریں نا۔ جو اللہ نے ہمیں قرآن کی نعمت عطا فرمائی ہے، قرآن کے ہمارے اوپر کچھ حق ہیں۔ پہلا حق یہ ہے قرآن کو پڑھنا، اگر نہیں پڑھنا آتا پڑھنا سیکھیں۔ سب کچھ سیکھا ہے، قرآن نہیں سیکھا تو کتنی 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 سستی اور غفلت کی بات ہے اور بدبختی کی بات ہے۔ قرآن کو پڑھنا سیکھیں، روزانہ پڑھیں، قرآن کو روزانہ پڑھیں، یہ پہلا حق ہے۔ دوسرا حق ہے قرآن کو سمجھیں، اس میں اللہ ہمیں کیا کہہ رہے ہیں، اللہ ہم سے کیا باتیں کر رہے ہیں۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب میرا دل کرتا ہے کہ میں اللہ سے باتیں کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں، اور جب میرا دل کرتا ہے وہ اللہ مجھ سے باتیں کریں، میں قرآن پڑھتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ قرآن کو پڑھیں، اور دوسرا حق کیا ہے؟ قرآن کو سمجھیں۔ تیسرا حق قرآن کا یہ ہے کہ قرآن پر عمل کریں، جو جو قرآن نے کہا ہے اس کے حلال کو حلال جانیں، حرام کو حرام جانیں، قرآن کے کہنے کے مطابق ہم زندگی گزاریں، یہ قرآن کا تیسرا حق ہے۔ اور قرآن کا چوتھا حق یہ ہے کہ قرآن کی تعلیمات کو آگے لوگوں تک بھی پہنچائیں، لوگوں تک پھیلائیں۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ اس کے لیے داڑھی ہونا ضروری نہیں، اس کے لیے بندے کا سر پر ٹوپی یا پگڑی رکھنا ضروری نہیں، یہ سارے عمل علیحدہ ہیں، ان کا کوئی انکاری نہیں ہے مسلمان، ٹھیک ہے، لیکن قرآن کی تعلیمات ہر مسلمان کے لیے آگے پہنچانا ضروری ہے۔ اس ماہ کے اندر جتنا ہو سکے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے قرآن کی تلاوت کریں، اور آپ اگر دکان پر ہیں دکان پر قرآن پڑھیں، آپ اگر گھر میں ہیں گھر میں قرآن پڑھیں، مسجد میں آ گئے ہیں، آپ کو 5-10 منٹ مل چکے ہیں، آپ مسجد کے اندر بیٹھ کر قرآن پڑھیں۔ اور اسی طرح جو ہماری مائیں بہنیں ہیں ان کے پاس ٹائم ہے، جب ٹائم ہے، سو کر جو لوگ اٹھتے ہیں یا نماز کے بعد قرآن پڑھیں، قرآن پڑھیں، قرآن پڑھیں۔ آپ دیکھیں کہ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ اس ماہ میں ایک نیکی کریں گے کتنا اجر ملے گا؟ 70 گنا زیادہ۔ تو ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث کا مفہوم ہے کہ میں یہ نہیں کہتا الف لام میم یہ ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے، یعنی یہ 30 نیکیاں ہوگی، ایک ایک علیحدہ علیحدہ لفظ ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ قرآن کا ایک لفظ پڑھیں گے، ایک نیکی یہ، اور رمضان کی برکت سے 70، ٹھیک ہے۔ آپ اب ملٹی پلائی کریں کہ آپ اگر چھوٹی سی صورت قل هو اللہ احد یا آپ انا اعطیناک الکوثر پڑھیں،
ٹھیک ہے، اس کے آپ اکیلے اکیلے لفظ چیک کریں کتنے ہیں، انہیں پھر 70 سے ملٹیپلائی کریں، کتنی نیکیاں آپ نے کما لی، کتنی نیکیاں کما لی۔ تو جتنا ہو سکے کوشش کریں کہ اس ماہ رمضان کے اندر قرآن کی تلاوت لازمی کریں، ہر حال میں کریں اور کرتے ہی چلے جائیں۔ اور جب بھی قرآن آپ بند کریں، ٹھیک ہے، بھی آپ نے آدھا گھنٹہ تلاوت کی، 1 گھنٹہ تلاوت کی، دکان پر جہاں پر بیٹھ کر کی، اس کے بعد اللہ سے دعا کریں، اس کے بعد اللہ سے دعا کریں۔ قرآن کو اپنا ساتھی بنا لیں، قرآن کو اپنے زندگی میں لے کر آ جائیں، انشاءاللہ زندگیاں بدل جائیں گی اور جینے کا مزہ آ جائے گا۔ امید ہے کہ یہ باتیں آپ کی زندگی میں بتلاؤ کا سبب ضرور بنیں گی۔ مجھے اپنی دعاؤں میں خصوصی یاد رکھیے گا۔ میں ہوں داؤد احمد۔